تھی. بھائیو یہ کبھی آنکھ کھول کے ہسٹری کا واقعہ ہے، اس کو ذرا پڑھنا تو صحیح. بیان قلم بند اگر چیچا وطنی میں مرتے دم کوئی شخص کروا دے تو اس بیان کی تھانے میں کوئی ویلیو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آئیں سیدنا حسین کیا کہتے ہیں، قاتل اور مجرم کو پہچاننے میں نشاندہی کرتے ہیں، پہنچنے کے لیے کافی ہیں. ایک تو نوٹ کیجئے، خذلتنا شیعتنا، ہمیں رسوا کیا ہمارے اپنے شیعوں نے، ساتھیوں نے. راوی کہتا ہے میں نے حسین کو دیکھا یقرأ القرآن، قرآن کی تلاوتوں کا ذکر کرتا ہے سیدنا حسین کا، کبھی ان کے آنسوؤں کا ذکر بھی کیا کر. والدموع تسیل علی خدیہ ولحیہ، وہ ان کے جو ہے ان گالوں کے اوپر اور داڑھی کو بھگو کے گزر رہے ہیں. میں نے پوچھا میرے ماں باپ قربان، ما انزلک هذه البلاد والفلات التي ليس بها احد، ان جنگلوں میں ویرانوں میں کون آپ کو لے کے آیا؟ بوری ساتھ کر دی، کہا ہذہ کتب اہل الکوفہ، یہ کوفیوں کے خط ہیں. ولا اراہم الا قاتلیہ، مجھے صحابہ نے روکا مکے میں رک جاؤ، میں نہیں رکا. مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی، میں پھر بھی نہیں رکا. قیس بن مصر کو بھی شہید کر دیا گیا، میں پھر بھی نہیں رکا. اب میں نکل جو کھڑا ہوا تھا، اب کیا کروں؟ ولا اراہم الا قاتلیہ، مجھے لگ یوں رہا ہے کہ یہ مجھ کو مارنا چاہتے ہیں. مجھے بلا کر کے جاؤ دنیا کے کسی اہل لغت سے اس کا ترجمہ کوئی اور کروا دو کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے سنی مارنا چاہتے ہیں یا مجھے یزید مارنا چاہتا ہے. کہا یہ کوفہ والوں کے خط ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. فَإِذَا فَعَلُوا، پھر حضرت حسین کی بد دعا لے گئی. اللہ اکبر. کہا اگر انہوں نے ایسے کیا لم يَدَعُوا لِلَّهِ حُرْمَةً، پھر پوری زندگی اللہ کی کسی حرام کی ہوئی چیز کو یہ حرام نہیں سمجھیں گے. بھائیو ولی کی پیش گوئی، پیغمبر کے نواسے کی پیش گوئی ہو، پوری نہ ہو. مجھے ایک بات تو کہہ دیں کہ جس کو وہ حرام سمجھتے ہوں، جو حرام اللہ نے قرار دی ہے سامنے ہے. میرے بھائی یہ میں کسی کو تانا دینے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں اپنے اس جوان بھائی کو، اس جوان بہن کو، اپنے اس دوست کو، اپنے اس مسلمان کو، اس کلمہ گو کو کہ جو آقا کو مانتا ہے اور ان کے نواسے سے پیار کرتا ہے، ان جملوں پر غور تو کر. انتہکوہا، یہ اس جس نے پیغمبر کے نواسے کی جان لوٹ لی، وہ دنیا کی حرام کردہ عزتوں کو بھی لوٹے گا. لاکھ پردے ڈلیں پر شام غریباں تو شام غریباں ہی ہوتی ہے نا. لاکھ پردے ڈلیں، دال میں کالا کالا تو ہوتا ہی ہے. فَيُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَن يَذُلُّهُمْ، اللہ کے محبوب ولی نے کہا اللہ ان پر ایسی چیز مسلط کرے گا جو ان کو ساری عمر ذلیل کرے گی. بھائیو اس سے بڑی دنیا کی کوئی ذلالت میں نے نہیں دیکھی. کوئی اور تھپڑ مار لے اور بات ہوتی ہے، خود کو تھپڑ مارنے سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہے. کیوں بھائیو؟ اس سے بڑی دنیا میں رسوائی نہیں ہے کہ بھری مجلس میں کوئی اپنا ہی منہ پیٹنے لگے اور اپنے آپ کو کوئی اور مارے. ٹھیک ہے بھائیو، اس سے تو میرے خیال میں وہ جاپان کے اور دوسرے ملکوں کے وہ ان کا مکہ دوسرے کی طرف، لیکن یہ دیکھتے رہنا. میں نہیں کہہ رہا، یہ بد دعا ہے. سانپ اگر ڈس لے تو ہے زہر کا تریاق بہت. سانپ اگر ڈس لے، بیان حسین کیا کہہ گیا؟ سانپ اگر ڈس لے تو ہے زہر کا تریاق بہت. آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے. حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، اور جو ہے گالیں بھیگ رہی ہیں، داڑھی بھیگ رہی ہے، اور بیان دے رہے ہیں وَلَا أَرَاهُمْ إِلَّا قَاتِلِيَّ. یہ نہیں فرمایا یہ شامیوں کے خط، یہ یزید کے خط، مجھے یزیدی قتل کر دیں گے، مجھ کو مار دیں گے. جب موت کو منڈلاتے دیکھا. بھائیو آپ نے چیچا وطنی دیکھا ہے سب نے؟ میاں چنو سے آتے ہوئے یا لاہور ادھر سے جاتے ہوئے آپ نے چیچا وطنی میں انٹر ہونا ہو تو کون سے راستے سے انٹر ہوں گے؟ اگر آپ نے چیچا وطنی جانا ہو آپ سیدھا جائیں گے نا، جو روڈ سیدھا اندر جا رہا ہے اسی پہ جائیں گے. ہاں جی، سوال یہ ہے کہ بائی پاس پہ کون نکلے گا؟ جس نے چیچا وطنی نہیں، اس نے آگے میاں چنو جانا ہو یا آگے ملتان جانا ہو. بھائیو ساری دنیا کے ہسٹری دانوں کو بلا لو، جغرافیہ دانوں کو بلا لو. مکے سے، یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ تبوک ہے، یہ اردن ہے، یہ اس کے بعد اردن کے بعد لبنان ہے، فلسطین ہے، شام ہے، شام کا علاقہ دمشق ہے، یہ مکہ ہے اور یہ کوفہ ہے.
حضرت حسین کوفے میں شہید کیوں نہیں ہوئے؟ یہ کوفے سے، یہ کوفہ ہے، بائی پاس اس سے پہلے گزر جاتا ہے شام کی طرف، یہ اس بائی پاس کے ایک علاقے کربلا کے اوپر جا کر کے شہید کیوں ہوئے؟ سوال ہے۔ یہ تو کوفہ جا رہے تھے، انہوں نے ٹرن بائی پاس لے کر کے یہ شام کی سڑک پہ کیوں چڑھ گئے تھے؟ پتا چل گیا تھا یہ بیان تھے، یہ تو مجھ کو بلا کر کے مارنا چاہتے ہیں اور میرے ذمے لگانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! مڑے جب انہوں نے روٹ بدلا، کوفے والوں کو فکر ہوگی کہ ہماری تو پلیننگ دھری کی دھری رہ گئی، ہم نے تو کہا تھا آئیں گے ماریں گے نام لگا دیں گے۔ حضرات، بے نظیر کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس کا بھائی مرا تھا، مارا بے نظیر نے تھا۔ کیوں بے نظیر نے مارا تھا؟ نام لگ گیا، حکومت اس کی تھی، کرنے والوں نے کیا مدعا اس پہ ڈال دیا، حکومت یزید کی ہے، نام لگا دیا جائے گا، اس کے بعد یزیدی کریں گے، خود نیک بن جائیں گے۔ اللہ اکبر! روٹ جب مڑا وہاں جا کر کے کرب و بلا میں پکڑ لیا۔ بھائیو، میرا ایمان، میری ہسٹری، میرا علم، میری تاریخ یہ کہتی ہے کہ یزید کو ابھی اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ حضرت حسین جو ہیں وہ وہاں پہنچ گئے۔ کیوں؟ آج کل کی طرح فون نہیں تھے، میسج نہیں تھے، ادھر مکے سے نکلے، ادھر مکے کے والی نے میسج کر دیا اور پیغام بھیج دیا، تار بھیج دی، فیکس بھیج دی کہ پہنچ گئے ہیں، جاؤ سفر دیکھو۔ میری اتنی ہمت نہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ کوئی بات نہیں، میں اس بھائی کو ٹکٹ کے پیسے دوں گا جو مکے سے مدینہ، مدینے سے تبوک، تبوک سے اردن، اردن سے لبنان، اور لبنان سے فلسطین اور شام اور دمشق ہو، مجھے پیدل چل کر کے ایک شخص کو میں کوفے پہنچا دیتا ہوں، دونوں بیک وقت نکلتے ہیں، یہ کوفے کو نکلے اور ادھر یہ خبر دینے شام چلا جائے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے دن میں فاصلہ بنتا ہے۔ یہاں سے ایک نے لاہور جانا ہو، دوسرے نے اسلام آباد جانا ہو، پیدل دونوں جا رہے ہوں، پہلے کون پہنچے گا؟ میرے بھائی، کربلا میں پکڑ کر کے سیدنا حسین کے ساتھ باقی لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ دنیا کہتی ہے یزید نے کر دیا، بھائیو پوری تاریخ، پوری ہسٹری، ساری گواہی ایک ہی بات کہتی ہے۔ کتاب الشافی ہے شریف مرتضی کی، اور شریک تالیف نہج البلاغہ بھی رہے ہیں، 471 صفحہ ہے، الامامہ والسیاسہ ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 6 ہے، مطبوعہ ہے مصر ہے، 1356 ہے۔ اسی طرح یہ تاریخ طبری ہے، ہسٹری آف دی سر سیزن جو ہے، یہ جسٹس امیر علی باب کی ہے، مطبوعہ ہے لندن ہے۔ ان کو آپ دیکھیں ذرا، پڑھیں، پتہ چل جائے گا کہ کہاں جا کر کے پکڑا۔ اللہ اکبر! کہاں جا کے پکڑا؟ کربلا میں، اور کربلا کوفہ سے شام کے روٹ پر ہے، مکہ سے کوفے کے روٹ پر نہیں ہے۔ اس روٹ پر میرے بھائی نظم میں پڑھ رہے تھے کہ بیعت کا ارادہ نہیں کیا، حضرات ان کی اپنی کتابیں بھی کہتے ہیں کہ بیعت کا ارادہ ہو گیا تھا۔ کیسے آیا پکڑا؟ کہا ہماری پلیننگ۔ بھائیو، سیدنا حسین شہید ہو گئے، مان لیں 2 منٹ کے لیے کہ یزید اور اس کی فوجیں شہید کر رہی تھیں، یہ کوفے والے کہاں چلے گئے تھے؟ 1 لاکھ، ان کے خط، ان کے لیٹر، ان کے وعدے، وہ ارادے، وہ تیرے وعدے کہاں گئے؟ میں تیرا، میں تیرا، میں تیرا، میں تیرا، تو میری، تو میری، تو میری، تو میری، بلا لیا۔ جب آ گئے اہل بیت اور آل رسول جو ہے کربلا میں تڑپ رہے ہیں، کوفہ والو تمہیں اپنی میٹھی نیند چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ یزید کی فوجیں آ گئی ہیں، تم مر جاتے، تم لڑ جاتے، تم کٹ جاتے، تمہارا ایک ایک آخری کوفی بچہ مر جاتا، پھر کوئی حسین کے لاشے سے گزرتا تو ہم مانتے۔ مجھے ایک کوفی کی لاش تو دکھا دو جو سیدنا حسین کے سامنے کھڑے ہو کر کے، حضرات صحابہ نے چھوٹے چھوٹے بچے، آقا سے پیار تھا نا، لا کر کے دے دیے، حضور ان کو لے لو جی، کیا کریں گے؟ دشمن کا تیر آئے گا، اس کو آگے کر دینا، ڈھال بنا لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! حضرات، یہاں جب انہوں نے پکڑا نا، پھر حضرت حسین نے 3 باتیں کہی۔ او ظالموں، ایسے کرو، تم مجھے ارادے میرے تمہارے کیا ہے پتہ چل گیا ہے، یا تو مجھے امیر یزید کے پاس جانے دو، میں ان کی بیعت کر لوں، میں نے یہ ٹرن ہی اسی لیے لیا ہے، میں بائی پاس شام کو جا اسی لیے رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی مائی کلال مجھے صرف اس بات کی وجہ بتا دے کہ کوفہ کا روٹ چھوڑ کے یہ شام کے روٹ پہ کیوں گئے تھے۔ جناب پہنچے، اور دوسری بات،
میں تمہارے خطوط کو دیکھ کر آ گیا، مجھے کیا علم تھا کہ تم دھوکے باز فراڈیے ہو۔ یہ کیوں کہا امیر المؤمنین یزید کی بیعت کی اجازت دی جائے، میں جا کر کے بیعت کر لوں، یا پھر کہا کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے ادھر ہی واپس جانا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسی لیے تو بلایا تھا۔ کہا پھر ایسے کرو، اگر میرے خیر خواہ ہو تو مجھے واپس ہی جانے دو۔ کہا یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ کہا پھر مجھے وہاں جانے دو جہاں سرحدوں پر فوجیں لگی ہوئی ہیں، میں ان کے ساتھ جہاد کرتا ہوا اللہ کے راستے میں۔ جب دشمنوں تم امیر یزید کے پاس بھی نہیں جانے دیتے، مجھے واپس بھی نہیں جانے دیتے، مجھے جہاد پر ہی جانے دو، وہاں بھی مجاہد حسین کو نہیں جانے دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 72 لاشوں کو کتنی بے دردی کے ساتھ گھر بلا کر کے تڑپا دیا، اللہ اکبر، اور خون جو ہے وہ یزید کے سر پر لگا دیا۔ کوفیوں نے تاریخ کو دہرایا، شیعہ نے جو سلوک علی سے کیا تھا، جو رویہ جناب حسن سے اپنایا تھا، وہی کیا۔ آنن فانن تلواریں نکلی، نیزے بلند ہوئے، اور ان لاکھوں کوفیوں نے 72 لاشوں کو خاک و خون میں تڑپا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن کی وفا پہ ہم کو بڑا اعتبار تھا، موسم کی طرح ان کے اشارے بدل گئے، ان کے اشارے بدل گئے۔ جی جناب، اب لاکھ داستانیں بنا لیجئے کہ جناب وہ سجدے میں تھے، سر اتار لیا گیا، وہ سجدے میں تھے۔ کوفیوں تمہارے 1 لاکھ سر کہاں چلے گئے تھے؟ پیاس میں مر گئے، پیاس میں مر گئے۔ مجھے 10 چک ڈوگرا میں بلا کر کے پیاس لگے، میں پانی مانگوں، کہا جائے کہ راوی قریب گزرتا ہے، وہاں سے لے آؤ، وہاں سے لے آؤ۔ یہ داستانیں، یہ قصے، یہ کہانیاں، تمہارے گھروں میں پانی مک گئے تھے۔ کوفہ کوئی کنواں نہیں تھا۔ یہ بعد میں رونا، یہ چیخنا، اللہ اکبر، ادھر شہید کیا، ادھر شور ڈالنا شروع کر دیا، رونا پیٹنا، ماتم، بین آہوزاریاں، ہائے حسین یا حسین، یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ باد، جس طرح انہوں نے خود کر کے خون بھیڑیے کے نام لگا دیا تھا۔ یوسف کے بھائیوں نے کیا کہا تھا؟ یوسفیت زندہ باد، بھیڑیت مرد آباد۔ کھا گیا بھیڑیا، بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا۔ یزید مار گیا، یزید نے نہیں مارا تھا۔ بھائیو سوال یہ ہے، میں دفاع یزید نہیں کر رہا، میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے گھر کا پتہ دے رہا ہوں۔ جو بھی قاتل ہے وہ مجرم ہے، آج بھی، کل قیامت کے دن بھی، اور انشاءاللہ بھائیو علی رؤوس الاشہاد، آپ نے بھی ہونا ہے، میں نے بھی ہونا ہے۔ ویسے تو محشر کے میدان میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، لیکن انشاءاللہ شہادت حسین میں اگر کوفی ہوئے تو کسی لمحے عبدالرزاق شاید یاد آ جائے، اپنوں کو بھی، بیگانوں کو بھی، اپنوں کو بھی، بیگانوں کو بھی۔ پیغمبر کے پھول کو جس نے تڑپایا ہے، اللہ جہنم کی آگ میں اس کا کیا حشر کرتا ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کون کون ہے۔ اور بھائیو آگے بڑھتے ہیں، میں بات کو ختم کر دوں، میرے خیال میں اسی پر کافی ہے۔ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کون کیا ہے، مجھے یہ کہنا چاہیے مجھے گالی کیوں دی جاتی ہے کہ جناب حسین کو قتل عبدالرزاق نے کیا ہے۔ بھائی پوچھیں ذرا ٹھنڈے دل سے، میرے سارے شیعہ بھائی بھی سنیں، میرا ایمان یہ ہے آج کا شیعہ قتل حسین میں ملوث نہیں ہے۔ کیوں بھائیو؟ جیسے آج کا سنی نہیں ہے، وہ یزیدی نہیں ہے، اس کو یزیدی کہا جاتا ہے لیکن وہ یزیدی۔ اور اگر میں شیعہ کہہ رہا ہوں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آج کا شیعہ، یہاں کا چیچا وطنی کا شیعہ ملوث ہے، وہ اس میں نہیں ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے۔ وہ شیعہ نہیں ہے جس نے حسین کو قتل کر دیا، وہ یزید انسان نہیں ہے اگر اس نے قتل کیا ہے تو۔ نہ ہم اس کا دفاع کرتے ہیں نہ اس کا، لیکن قاتل حسین جو بھی ہے وہ تو ہمارا مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بھائیو، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اتنا پتہ دیتا ہوں، شاید پھر سے تاریخ بلائے۔ اگر آپ کے علاقے میں یہاں مسجد میں کوئی واقعہ ہو جائے، مسجد میں واقعہ ہو جائے، اور واقعہ ہونے کے بعد بھائیوں جو آدمی مرے اس کے وجود سے گولی نکلے اس پسٹل کی، کیا خیال ہے لوگ میرے اس بھائی کو چھوڑیں گے جس کے نام ہوگا وہ؟ آلائے قتل
جس کے گھر سے ملے گا وہ قتل میں شریک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جاؤ ساری دنیا کو ڈھونڈ کر کے دیکھ لو آلات قتل کس کے پاس ہیں؟ بھائی سادی سادی دلیلیں، مجھے زیادہ بڑی دلیلیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ آلات قتل یزید کے گھر سے ملے ہیں یا میرے شیعہ حضرات کے گھر سے ملتے ہیں؟ چھوڑیے آگے بڑھیے۔ یزید نے سر اتروایا، سر اتروا کے گھوڑا کن کو دے گیا؟ جو سر اتارتا ہے مال غنیمت بھی وہی لے کے جاتا ہے۔ سیدنا حسین کا گھوڑا پھر ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا نا، اگر یزیدیوں نے کیا اور ہم یزیدی ہیں، گھوڑا تیرے پاس کیسے؟ جس کے پاس جناب حسین کا، غازی علمدار کا گھوڑا ہے وہی میرے حسین کا قاتل ہے۔ اگر کسی کے گھر سے مقتول کا ہاتھ مل جائے، پاؤں مل جائے، کوئی جسم کا حصہ مل جائے، قتل ثابت ہوگا کہ نہیں؟ پڑے گا کہ نہیں؟ کم از کم پرچے میں گھسیٹا جائے گا کہ نہیں؟ حضرات، کیا یزید نے، مجرم یزیدی ٹھہرے، غازی علمدار کا وہ علم پکڑنے والا پنجہ وہ تیرے ہاتھ، تیرے گھر میں کیسے آ گیا؟ جس کے گھر میں یہ پنجہ ہے قاتل میرے بھائی، جناب غازی نے جس جھنڈے کو پکڑا ہوا تھا، اگر شہید کیا تھا یزید نے اور اس کی فوج نے، تو جھنڈا بھی آج یزیدیوں کے پاس ہوتا۔ وہ جھنڈا تیرے پاس کیسے؟ جس کے پاس جھنڈا ہوگا میرے حسین کا قاتل بھی۔ کہتے ہیں جی بیبیوں پہ بڑا ظلم ہوا، دوپٹے اتار لیے گئے، ننگے سر بھیجا گیا۔ بھائیو دوپٹے اتارے یزیدیوں نے، مل آپ کو گئے؟ مل آپ کو گئے؟ یہ جو 9 تاریخ کو جلوس نکلتا ہے، اس میں جو ایک بانس، لمبے لمبے ٹانگے دائیں بائیں بنا کر کے ان پہ دوپٹے اور خون لگے ہوتے ہیں، بھائیو جب چھینے جائیں، کھینچے جائیں اور بیبیاں مضبوط پکڑے ہوئے، دوپٹے پھٹتے ہیں کہ نہیں پھٹتے؟ اور جو نہ پھٹیں وہ یوسف کے قمیض کی طرح خون لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، اتارے انہوں نے تھے، بے حرمتی یزید نے کی تھی، فوج نے کی تھی، وہ دوپٹے تیرے پاس کیسے آ گئے؟ جس کے گھر سے بی بی کے دوپٹے برآمد ہوں گے میرے حسین کا قاتل بھی وہی ہوگا۔ اور جو قاتل ہے، نہ آج اس کو مسلمان معاف کرے گا، نہ مسلمانوں کا رب کل قیامت کے دن معاف کرے گا۔ اور میں وہی کہتا ہوں، قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ آج کی ایف آئی آرز، آج کی سی آئی ڈیز، آج کی حکومت، آج بادشاہت کسی کام کی نہیں ہے اگر مجرم کو خود احساس ہو کہ وہ مجرم ہے۔ کبھی ضمیر کی عدالت میں فیصلہ لے کر کے جا، تجھے حسین کے اصلی قاتل مل جائیں گے۔ اگر تو ان قاتلوں کے ساتھ ہے تو آج توبہ کر لے، اگر تجھے سمجھ نہیں آئی آج تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھ کو کل سمجھ دے دے، اگر کل بھی نہیں آتی تو موت سے پہلے پہلے تجھے اللہ توبہ کا موقع دے دے، اگر پھر بھی نہیں ملتا تو پھر اللہ تیرے حق میں وہ کر دے جو اچھا ہے۔